السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب رات ہے، اس مبارک دنوں کے اندر اللہ پاک کو ہمیں زیادہ سے زیادہ راضی کرنا چاہیے۔ زیادہ راضی اللہ پاک کو ہم اس وقت کریں گے جب ہم یہ دیکھیں ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، وہ جیسے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی اس رات کو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب روزانہ اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس رات کو جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان۔ تو اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے، اور ماں باپ کا مستقل نافرمان، اس کی کبھی کوتاہی کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرا ایک جاننے والے ہیں ہمارے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر 2-4 دن کے بعد اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہوں اور پھر کہتا ہوں امی جی جو غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ تو ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا چل بیٹا آگے سے خیال کرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مستقل عادت بنائی کہ کچھ دن گزرتے ہیں تو میں جب بھی اپنی امی کے پاؤں دباتا ہوں تو یا ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو ان کو یہی بات کرتا ہوں، امی جی ماں جی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آگے سے خیال کرنا۔ تو اس میں تھوڑا ہمیں خیال کرنا چاہیے ماں باپ کا، یہ نہیں کہ ایک مزاج بنا لے۔ شراب پینے والا، اب شراب کا جو عادی ہے وہ خسارے میں ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہے ہی حرام ہمارے لیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور زنا ایک قرض ہے، تو جو اس کو کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ نقصان اپنا کیسے کرے گا؟ وہ کل کو اوپر آ جائے گی۔ اگر آج ہم نے کسی سے کچھ غلط کیا تو کل کو ہماری اولاد، ہمارے بچے، تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کینہ، بغض، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ نفرت رکھنا، بغض رکھنا، اگلے کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہونا جس سے ناراضگی ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایک مزاج بنا لیں۔ وہ جو آدمی رات کو معاف کر کے سوتے ہیں نا، جن کا مزاج بنا ہوا ہے وہ رات کو معاف کر کے سوتے ہیں، تو اللہ سے بڑا کوئی غفور و رحیم نہیں ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ چیزیں۔ اور پھر ناتا توڑنا، رشتہ داری توڑنا۔ رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے شادیوں میں، خوشی غمی میں، کہ وہ بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کچھ چند لوگ ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں اپنی برادریوں میں، کہ کوئی غمی ہو جائے، اس غمی کے اندر وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا۔ اچھا خوشی آ جائے اس میں مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب وہ مسئلے کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کھڑے کرتے ہیں کہ بس اللہ معاف فرمائے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، ان اور تکبر کرنے والا۔ اب تکبر کیسی چیز ہے؟ اس کے اندر کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا انسان کو، اندر ہی اندر وہ کرتا ہے کہ میں مال والا، میں پیسے والا، میرے پاس دولت، میرے پاس یہ، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تھوڑا زیادہ علم آ جائے دین کا یا دنیا کا، اس کے اندر بھی انسان ایسے ہی کرتا ہے۔ انہیں کیا پتا، وہ تو جاہل آدمی ہے، وہ نہ سمجھ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو میں جانتا ہوں، میں ہمیں اچھی نہیں لگتی، میں اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ میں اللہ ہوں، اللہ پاک کہہ سکتے ہیں، میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، میں تمہیں بچے دیتا ہوں، میں تمہیں خوشیاں دیتا ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ یہ میں اللہ پاک کو اچھی لگتی ہے، یہ تکبر ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ تکبر سے بچنا چاہیے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل، ایک مخصوص تو نہیں ہے، شب رات کے بارے میں عبادت کا کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی۔ ہمیں ویسے ہی 12 مہینے
جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتا ہے نا جی، وہ کامیاب ہے۔ اب صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں گئے، اس کی دعا، پانی پیا، اس کی دعا، ناشتہ کیا، ناشتے سے پہلے ہاتھ دھوئے، دسترخوان بچھایا، اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھانا کھا لیا۔ اب یہ دعائیں ہماری 24 گھنٹے کی عبادت بھی بن گئی، اللہ پاک بھی راضی ہو گئے۔ ہم آج اللہ پاک کو راضی نہیں کر رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں پورا کر رہے، بس ایک عجیب محنت ہے ہماری۔ تو اب یہ شبرات آ رہی ہے، تو اس کے اندر ہمیں یہ جو ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں نا جی، اس سے بہتر ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی کمیوں کو دیکھنا، تو اس سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے سے نہیں کام بنیں گے، اپنی کمیوں کو دیکھنے سے بنیں گے۔ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے رزق مانگنا، اللہ سے حاجتیں مانگنا، تو اللہ پاک میری اور آپ کی حاجتیں پوری کریں گے، اپنے خزانہ قدرت سے کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے، یہ کینہ، بغض، تکبر، نافرمانی ماں باپ کی، یہ شراب کا پینا، یہ زنا کرنا، یہ رشتہ داروں سے ناطے توڑنا، یہ جو تکبر کرنا، یہ جو چیزیں ہیں، ان سے اللہ پاک ہمیں حفاظت میں رکھے، ہمارے اوپر اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چھوٹے گناہ ہیں، انہیں ہم کرتے ہیں چھوٹے سمجھ کے، جس کی وجہ سے ہم پکڑے جاتے ہیں۔ جو آدمی سنت کو چھوڑتا ہے سنت سمجھ کے، اس سے فرض بھی چھوٹ جاتا ہے۔ سنت کو نہیں چھوڑنا، فرض اللہ پاک خود پورے کروا لیں گے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔